بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم 5 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ مجھ سے نہ تو کوئی کام گھر کے کرنے کو کہتا، نہ ہی کوئی مجھے تنگ کرتا، بلکہ یوں کہوں تو مناسب ہوگا کہ گھر میں میری ہی خواہش پر کھانا بنتا تھا۔ یہاں کھانے کا ذکر آ ہی گیا ہے تو بتاتی چلوں کہ کھانا میری فرمائش پر تو بنتا تھا، مگر میری پسند کا نہیں بنتا تھا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے نا۔ دراصل کھانے کو اگر میرا دل بریانی چاہتا تب بھی گھر میں موجود دال سبزی کا ہی کہہ دیا کرتی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے حالات بخوبی معلوم تھے۔ میری والدہ ہی گھر کی واحد کفیل تھیں، جبکہ میرے ابو تو اپنی ذات میں ہی گم تھے، جو کما لیا وہ اڑا لیا، کبھی جوا کھیل کر تو کبھی شربت ممنوع پی کر۔ میری بہنیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، کیونکہ ابو نے شروع سے ہی گھر کے خرچے سے ہاتھ کھینچا ہوا تھا۔ امی نے بڑی مشکل سے نازیہ باجی کو 5 جماعتیں پڑھائی تھیں۔ اس کے بعد تو ابو نے ضد لگا دی کہ زیادہ نہیں پڑھیں گی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بد زبان ہو جاتی ہیں، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جرأت مند ہو جاتی ہیں، وہ غلط کو غلط کہنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ شاید اس لیے ہمارے معاشرے کے چند مرد اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے سے ڈرتے ہیں۔ میری سب سے پیاری اور اچھی بہن تھی نازیہ باجی۔ باجی نے تو مجھے اپنی گڑیا بنایا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ گھر میں چھوٹی ہونے کے باوجود میرے پاس باجی کا ہر راز موجود تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ محلے میں بنی دکان کے مالک ارسلان کو بہت چاہتی تھیں۔ باجی کبھی کبھار مجھے بہانے سے ایک خط پکڑا کر دکان پر بھیج دیا کرتیں، ساتھ ہی چند پیسے پکڑا کر املی بھی منگوا لیا کرتی تھیں، تاکہ امی کو شک نہ پڑ جائے کہ یہ نازیہ فرا کو بار بار دکان پر کیوں بھیجتی ہے۔ جب میں ارسلان کی دکان پر جاتی تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا، میرا بہت خیال رکھتا، مجھے مفت میں سوڈے کی بوتل بھی پلا دیا کرتا، اور ایک شاپر میں مجھے بہت سی کھانے کی چیزیں بھی ڈال کر دیتا تھا۔ خط کا جواب ارسلان بھائی نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوتا، وہ مجھے تھما دیا کرتا۔ مجھے بھی ارسلان بھائی بہت اچھا لگتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میری پیاری باجی کی شادی ان سے ہی ہو جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ باجی کو بہت خوش رکھیں گے۔ میں نے گھر جا کر باجی کو خط دیا تو میں نے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے۔ میں نے دل ہی دل میں باجی کو دعا دی کہ اللہ آپ کو آپ کی محبت سے ملا دے۔ باجی کمرے میں چلی گئی، انہوں نے خط پڑھا، اس کا جواب لکھ کر تھما دیا اور کہنے لگیں، فرا تم نے کل صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے، میرا یہ خط ارسلان کو جا کر دینا۔ باجی نے اس رات نہ جانے کیوں مجھے خط پکڑا دیا تھا، کیونکہ اتنا پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ امانت باقی بہنوں سے بھی چھپا کر رکھتی تھیں۔ خیر میں نے وہ خط اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا اور سکون کے نیچے سو گئی۔ میں نہیں سکون سے سو رہی ہوں۔ رات کا وہ نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ چیخو پکار سے کھلی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ ہمارے گھر میں رات کے اس پہر کافی مرد کھڑے تھے، جبکہ ایک کونے میں امی شیرنی کی طرح اپنی چاروں بیٹیوں کو اپنے پیچھے چھپائے کھڑی تھیں۔ میں بھی بھاگ کر امی کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ ابو غصے سے بہت اونچا بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، عصمت بی بی میں کہہ رہا ہوں، صرف تم ہی ان بچیوں کی ماں نہیں ہو، میں بھی باپ ہوں ان کا، ان کی زندگی کے فیصلے بھی لے سکتا ہوں۔ تم نازیہ کی شادی میرے دوست سے ہو جانے دو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے ابو کے پہلو میں کھڑے ان کے دوست کو دیکھا، وہ تو ابو سے بھی زیادہ بوڑھا تھا۔ سچ کہوں تو اب اس کی شکل پر نحوست چھائی ہوئی تھی۔ امی بولی، شفیق میں تمہیں بچیوں کا سودا نہیں کرنے دوں گی۔ سادہ لفظ سن کر میں چونک گئی۔ کیا ابو ہم سب کو لے جا کر ارسلان بھائی کی دکان پر بیچنے والے تھے؟ امی ابو پر چیختے رہے کہ جب امی کی آنکھوں میں مجھے بہت حوصلہ نظر آیا، شاید ابو اس حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے امی کے سر پر وزنی چیز دے ماری۔ بھوک پیاس کی ماری عورت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے، اس لیے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہم بہنوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، مگر کسی محلے والے نے آ کر ہماری خیریت معلوم نہیں کی، شاید اس لیے کہ لوگ عادی ہو چکے تھے۔ ابو جب نشہ کر کے آتے تو اکثر امی پر ہاتھ اٹھایا کرتے، پھر ہم بہنیں یوں ہی چیخا کرتیں۔ امی تو بے ہوش ہو چکی تھیں۔ اب ابو مولوی صاحب سے بولے، جلدی جلدی نکاح پڑھا دیں۔ اس بات پر باجی نازیہ نے احتجاج کیا تو ابو نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اتنے مردوں کے سامنے یہ ذلت سہ کر وہ چپ کر گئیں۔ پھر نازیہ باجی کا نکاح ہو گیا۔
ان کا شوہر ابو سے بولا، شفیق ہم تو تمہیں بلا وجہ ہی کنگلا سمجھتے تھے، تو بڑی کام کی چیز ہے، تیرے گھر تو ہیرے ہیں ہیرے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا ہوا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس اتنا پتہ تھا کہ آمنہ باجی نے بڑی مشکل سے امی کو ہوش دلایا۔ امی نے ہوش میں آتے ہی واویلا شروع کر دیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی، صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ اجالا بہت بھیانک لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا اب ساری زندگی رات ہی رہے، تاکہ روشنی میں ہم بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر غم کی شدت کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ امی کی چیخو پکار کی آواز سن کر محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر آ چکی تھیں۔ امی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں اور ان سے سوال کرتی رہیں کہ کیا تم لوگوں کو ایک بے بس ماں کی صدا سنائی نہیں دی؟ کاش تم لوگ میری بچی کو بچا لیتیں۔ میں اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میرے سرہانے باجی کا خط پڑا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا اور چھت پر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں الفاظ کے ذریعے اپنی باجی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں ارسلان کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ شادی کی رات تم سے کہہ دوں گی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ کل صبح میرا رشتہ لے کر آ جانا۔ میرے دل میں یہ خوف کیوں بیٹھ گیا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں باجی کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب ہم سب کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔ رات ہوتی تو امی ہم بہنوں کے ارد گرد پہرا دیتی رہتیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہائے ظالم بلی کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے گھر میں کبوتر پال رکھے ہیں، وہ میرا ایک کبوتر لے گئی، اب آگے بھی نہیں بچیں گی۔ ہم بھی نازیہ باجی سے چھوٹی بہن آمنہ باجی کو گلے سے لگا کر رویا کرتیں۔ مجھے خوف تھا کہ نازیہ باجی کے بعد ان کی باری ہے۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بیت گیا۔ نازیہ باجی کی کچھ خیر خبر نہ تھی۔ اس دوپہر نہ جانے وہ کیسے گھر آ گئی۔ ہم سب انہیں دیکھ کر بہت حیران تھے۔ نازیہ باجی ہم سب سے مسکرا کر بات کرتی تھی، کہنے لگی میری پیاری بہنوں تم فکر نہ کرنا، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، یہ نہ ہو تم لوگ میرے غم میں اپنی زندگی کو اداس کر لو۔ باجی کا چہرہ تو مسکراتا تھا مگر آنکھیں بہت اداس تھیں۔ باجی صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہی آئی تھیں۔ انہوں نے سب سے نظر بچا کر مجھے خط دے دیا، کہنے لگیں ارسلان کو دے دینا۔ میں نے وہ پکڑ لیا۔ باجی چلی گئیں۔ میرا دل ان کے لیے بہت اداس تھا۔ اس بار بھی میں خود کو ان کا خط پڑھنے سے روک نہیں پائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد آخر باجی نے ارسلان بھائی کے نام خط کیوں لکھا ہے۔ اس میں باجی نے کہا تھا، ارسلان تم کبھی بھول کر بھی یہ گمان مت کرنا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، بلکہ دھوکہ تو میرے ساتھ زندگی نے کیا۔ میں لٹ گئی ہوں ارسلان، میرا شوہر بہت برا انسان ہے۔ مجھے بہت کہ ابو کہیں میرے بعد باقی بہنوں کو بھی فروخت نہ کر دیں، اس لیے تم سے گزارش ہے کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو پھر مجھ سے چھوٹی آمنہ سے شادی کر لو۔ نازیہ باجی کو ابھی بھی اپنی بہنوں کی بہت فکر تھی۔ میں نے جلدی سے خط طے کیا، ارسلان بھائی کی دکان پر پہنچ گئی۔ وہ بہت اداس لگتے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائی بھی نہیں، بس اتنا بولے نازیہ یاد آتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنسو پیے، انہیں خط پکڑا کر اپنے گھر واپس گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا، مر کر ارسلان بھائی محبت کے اس امتحان میں بھی پورے اترتے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی دن اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ امی کو جب پتہ چلا کہ وہ آمنہ کا رشتہ لینے آئے ہیں تو امی خوشی سے رونے لگیں۔ انہوں نے فوراً سے ہاں کہہ دی اور کہنے لگیں آپ لوگ کل آ کر نکاح کر لینا۔ میرے شوہر کو علم ہو گیا تو وہ اس شادی سے پہلے ہی بیٹی کو بیچ دے گا۔ امی کی بات مان لی گئی۔ ارسلان بھائی اگلے ہی دن مختصر سی بارات کے ساتھ آ گئے اور آمنہ باجی کو میرے کان میں کہہ گئے کہ فرح کبھی بھول کر بھی آمنہ کو میرے اور نازیہ کے رشتے کے متعلق مت بتانا، کیونکہ اس طرح آمنہ ساری زندگی بے سکون رہے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ابو تو اس دن سے گھر واپس آئے ہی نہیں تھے جس دن سے انہوں نے نازیہ باجی کو فروخت کیا تھا۔ امی کہتی تھیں کہ وہ جہنمی انسان سارے پیسے اڑا کر ہی گھر واپس آئے گا۔ آمنہ باجی کی شادی کے بعد امی اب محلے والوں کی منتیں کر رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح میری تیسری بیٹی کا رشتہ وہ لوگ لے لیں۔ امی نے ایک ایک گھر جا کر ہاتھ جوڑے تھے۔ محلے والوں کو پتہ تھا کہ عصمت کی بیٹیوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے ہمنہ باجی کا رشتہ محلے کی ایک آنٹی نے اپنے بہت ہی سلجھے ہوئے بیٹے کے لیے لے لیا۔ ہمنہ باجی کی شادی بھی بہت سادگی سے کر دی گئی۔ امی اس دن مسکرائی تھیں، کہنے لگیں
میری بیٹیاں خیر سے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، اب پیچھے دعا اور افرا رہ گئی۔ وہ دونوں تو ابھی بہت چھوٹی ہیں، ان کی طرف تو ان کے شرابی باپ کا دھیان نہیں جائے گا۔ آج میں سکون کی نیند سو نہیں جائے گا، آج میں سکون کی نیند سو جاؤں گی۔ میں 16 سال کی تھی جبکہ دعا 18 سال کی، مگر دعا بہت ہی معصوم اور سیدھی سادی لگتی تھی۔ اس کو زمانے کی اونچ نیچ کی کوئی خبر نہ تھی۔ خیر اس رات ہم بہت سکون سے سوئے تھے۔ نہ جانے اس روز منحوس بلی کہاں سے آ گئی۔ وہ کبوتر اٹھانے آئی تھی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ پنجرے سے تو 2 کبوتر غائب ہیں تو اس نے واویلا مچا دیا۔ ابو امی پر بہت غصہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میری 2 بیٹیاں کہاں ہیں۔ امی مسکرا کر بولیں کہ ان کی تو شادی ہو گئی، اب تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ امی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کا شوہر گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ ابو ڈھٹائی سے بولے، کیا ہوا اگر آمنہ اور ہمنہ نہیں؟ دعا کی تو ابھی ہم نے شادی کرنا ہی ہے نا، اس کو آج رخصت کر دیتے ہیں۔ امی چیخ پڑیں، کہنے لگیں اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو میری معصوم بیٹی کا منہ اپنے منہ سے بھی نکالا۔ پھر ہوا یوں کہ کبوتر واویلا کرتے رہ گئے، بلی اپنا حصہ لے گئی، میری پیاری بہن دعا بھی۔ ابو کے لالچ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس کا بڈھا شوہر جب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا تو وہ بہت رو رہی تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ قیامت سی رات گزر گئی تو ایک اجڑی صبح نے ہمارے گھر میں انگڑائی لی۔ اب گھر میں اور میری امی ہی رہ گئی تھیں۔ گھر کے کونے کونے سے ہم بہنوں کی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بدنصیب 5 بہنیں ہر جگہ نظر آ رہی تھیں۔ کبھی وہ ٹولے کی شکل میں بیٹھ کر کھٹے کھٹے مالٹے کھا رہی ہوتیں تو کبھی سلائی کڑھائی میں مصروف ہوا کرتیں۔ آمنہ اور ہمنہ آپس میں بہت لڑا کرتی تھیں، نازیہ باجی ہی ان کی صلح کروایا کرتیں۔ خیر اچھے وقت اچھے زمانے بیت گئے تھے۔ امی کو تو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں کھانا بنا کر ان کے پاس لے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی تھیں، کہنے لگیں تم ابھی یہاں ہو؟ فرا تم اپنے باپ کے شر سے کیسے بچ گئی؟ وہ گھر چھوڑ آتی ہوں، تمہارا باپ آج شب تمہیں لینے آ سکتا ہے۔ امی مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گئی تھیں۔ امی نے جب اپنی بہن کو ساری باتیں بتائیں تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے امی کو بہت دلاسا دیا اور کہنے لگیں کہ تم ہمارے پاس رہو، تمہارا شوہر بہت برا انسان ہے، وہ غصے میں آ کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کہنے لگیں اس سے زیادہ نقصان وہ مجھے کیا پہنچا سکتا ہے۔ اب میں اپنے گھر واپس جاؤں گی تاکہ اگر کبھی میری نازیہ یا دعا گھر واپس آئیں تو انہیں گھر کا دروازہ کھلا ملے، انہیں ان کی ماں کی شفقت بھری گود ضرور ملے۔ خالہ نے بہت اصرار کیا مگر امی واپس چلی گئی تھیں۔ خالہ ایک بہت ہی شفیق عورت تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ سب سے بڑا یاسر تھا، وہ بالکل خالہ پر گیا، نرم مزاج، پولیس میں کام کرتا تھا، کبھی کبھار گھر جلدی واپس آ جاتا تو میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن کہنے لگا میں نے تمہاری عمر میں اتنی خاموش لڑکی کبھی نہیں دیکھی، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ گھر یاد آتا ہے؟ میں رونے لگی اور بولی گھر بھی یاد آتا ہے اور بہنیں بھی۔ ابو نے بہت ظلم کیا، انہوں نے میری باجی کو فروخت کیا۔ یاسر بھائی میری بات سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے انہیں ساری داستان سنا دی تو وہ ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے نازیہ کے واقعے کے بعد تم لوگوں نے پولیس میں رپورٹ درج کیوں نہیں کروائی؟ تمہاری بہن نازیہ بھی بازیاب ہو جاتی اور دعا بھی فروخت نہ ہوتی۔ میں بھائی کی بات سن کر بہت حیران رہ گئی۔ میں بولی کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہمیں تو اس بارے میں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ پھر میں نے یاسر بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی بھائی اللہ کا واسطہ ہے، آپ میری دونوں بہنوں کو بازیاب کروا دیں۔ یاسر بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ اب میں اور یاسر دونوں دوست بن چکے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے، میں اکثر انہیں اپنی بہنوں کے متعلق باتیں بتایا کرتی، وہ میری باتیں سن کر مسکرا دیتے اور کہتے اب میں سمجھا تم نازیہ کو کیوں یاد رکھی تھی۔ یاسر بھائی پورے 3 مہینے ان تک محنت کرتے رہے، انہوں نے جان مار کر میری بہنوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن وہ گھر واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دعا بھی موجود تھی۔ میں دعا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ بہت بدل چکی تھی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی، اس کے بالوں کی رنگت بھی تبدیل کروا دی گئی تھی، اس کے بال سیاہ سے سنہری کر دیے گئے تھے، وہ بہت کم بولتی۔ اس نے خالہ کو بتایا کہ ابو نے جس انسان سے اس کی شادی کی تھی اس نے اپنے ساتھ 2 مہینے رکھا، پھر طوائفوں کے کوٹھے پر فروخت کر دیا، جہاں انہیں بہت کچھ سہنا پڑا۔ خالہ کو امی کو فون کر کے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آ کر اپنی بیٹی سے مل لو۔ یاسر بھائی کہنے لگے کہ دعا کے بعد اب نازیہ بھی مل جائے گی۔ انہوں نے نازیہ باجی کی تلاش میں
कई कोठों में छापे मारे थे। आखिरकार नाजिया बाजी को भी बाजियाब करवा लिया गया। अम्मी के पहुंचने से पहले इनकी दोनों बेटियां खाला के घर मौजूद थीं। नाजिया बाजी की हालत और कहानी भी दुआ से मिलती थी। अम्मी ने अपनी बच्चियों को देखा तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। खैर यासिर भाई ने अम्मी से इजाज़त मांगी और इनसे कहा, आप अपने शौहर के ख़िलाफ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दें। अम्मी ने यासिर भाई की बात फ़ौरन मान ली। अब्बू के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो चुका था। कई हफ्तों की तलाश के बाद अब्बू को गिरफ़्तार कर लिया गया था। तब तक हम सब खाला के घर में ही रहे। इस दौरान मैंने महसूस किया यासिर भाई बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से नाजिया बाजी की जानिब देखा करते थे, मगर फिर मैं अपना सर झटक देती कि अब मेरी बहनों के माथे पर जो कालक लग चुकी थी शायद ही कभी वो दूर होती। फिर हम सब अपने घर वापस आ गए। घर बस गया मगर दिल उजड़े हुए थे। किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। मेरी बहनें सारा सारा दिन चुप बैठी रहा करती। मैं उनकी बहुत खिदमत करती, उनकी दिलजोई करती। मैंने सारी ज़िंदगी जो मोहब्बतें वसूल की थीं वो अब लौटाने का वक्त आ गया था। ऐसे में मैं पीछे नहीं हट सकती थी। एक दिन खाला हमारे घर आईं। इन्होंने नाजिया बाजी का रिश्ता मांग लिया। अम्मी ने तो झट हाँ कह दी थी, मगर नाजिया बाजी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरी ज़ात दागदार हो चुकी है, मैं यासिर जैसे खरे इंसान को डिज़र्व नहीं करती। खाला मायूस घर लौट गई, मगर फिर अगले ही दिन यासिर भाई आ गए। इन्होंने अम्मी से इजाज़त मांगी कि वो कुछ देर नाजिया बाजी के साथ तन्हाई में बात करना चाहते हैं। न जाने इन्होंने नाजिया बाजी को अपने प्यार का कैसे यकीन दिलाया। बाजी इस रिश्ते के लिए मान गई। नाजिया बाजी की शादी यासिर भाई से हो गई। दुआ के लिए भी फुप्पो ने रिश्ता मांग लिया। वो कहने लगी कि मेरे भाई ने अपनी बेटियों के साथ बहुत गलत किया है, उसका मदावा मैं करने की कोशिश करती हूँ। मेरी चारी बहनें अपने अपने घरों में आबाद हो चुकी थीं। मैं जानती हूँ कि हम सब की रूहों पर कभी ना मिटने वाले दाग पड़ चुके हैं जो हमें कभी भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं होने दे सकते, मगर ज़िंदगी का काम है गुजरना। ये तो गुजरती चली गई। सब ने खुश होने की कोशिश भी बहुत की, मगर मैं नहीं जानती कि कोई कामयाब हुआ भी कि जहाँ तक मेरी बात है मैंने यासिर भाई की मदद से अपनी रुकी हुई तालीम को फिर से शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो मुझे हारना नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे मुआशरे में बहुत सी नाज़ियाँ होंगी, मगर बहुत सी दुआएं भी होंगी। मुझे उनका सहारा बनना था। मैंने अपनी तालीम में बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अब तक कामयाब होती रही हूँ। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके यासिर भाई की तरह पुलिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं अपने इस मुल्क की बेआसरा और कम हिम्मत बेटियों की हिम्मत बनना चाहती हूँ। इस सब में मेरी अम्मी मेरी शाना बशाना खड़ी हैं। एक दिन हमें खबर आई थी कि जेल में ही अब्बू का इंतकाल हो गया है, मगर हमने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया है और कह दिया था कि इन्हें लावारिस समझकर दफना दें। हमारे अब्बू ने ज़िंदगी में कभी हमारे साथ भलाई नहीं की, फिर हम उनकी लाश लेकर क्या करते। अब वो अगले जहां में हैं। हमारा मामला उनके साथ ख़त्म हो चुका है। अब अब्बू जाने और अल्लाह जाने, बेशक अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। जाने और अल्लाह जाने, बेशक अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।